we shall have joining us today somebody who is worldwide known as Nigrani Shura, Haji Imran Attari, Damat Barakatum al-Aliyah. May Allah subhanahu wa ta'ala preserve him. May Allah subhanahu wa ta'ala keep his shadow amongst us. Now, my dear Islamic brothers, the month of Ramadan has just left us. This is that month about which we are told that Allah subhanahu wa ta'ala orders Hazrat Rizwan alayhi salatu wassalam to open the gates of Jannah. And similarly, we are ordered, and similarly we come to know that Malik alayhi salatu wassalam, the angel, the guardian of the fire of hell, that he is ordered to close the gates of hell. Not only this, another beauty about the month of Ramadan is that all the shayateen, all of Satan and his army, they are all first, they are, you can say, arrested, and they are thrown, they are chained and thrown into the depths of the ocean. Why? So they may not whisper into the hearts of the Muslims. Now, my dear Islamic brothers, this is very important. Why? Because throughout the year we are given satanic whispers. Throughout the year we are told to perform sins. We are deprived, or we are urged not to pray our salah. We are urged not to pray, not to follow the sunnahs of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. We are urged and motivated in order so that we may, astaghfirullah, perform sins, to drink alcohol, to perform fornication, to look at non-mahrams, to commit so many sins. But then the month of Ramadan comes. During one month of the year, it is the month of Ramadan. And during that month, Allahu Akbar, there's nobody to tell us to drink alcohol. Nobody to tell us to, maazallah, leave our first salah. So what happens? The masjids, the masajid, they become full of people praying. Those people who possess enmity for each other, when it comes to Ramadan, they all come together. They join in the saf and they pray their salah. Those people who used to swear, they stop swearing during the month of Ramadan. Those people who would never pray the salah, they pray it correctly. They learn knowledge, my dear Islamic brothers. But then the day of Eid comes, a day known as the day of blessings. But that individual who was arrested, for him it is also a day of celebration. Why? Because for him it is freedom from him being arrested. Now, my dear Islamic brothers, what is he going to do? No doubt he's going to urge us again. He's going to motivate us. He's going to persevere in this, in that he misguides the ummah again. My dear Islamic brothers, let's not allow him to do that. Let's listen to a naat of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam. MashaAllah, today we have our Imam of Fizan Medina along with us. Asad Saab, welcome, and Eid Mubarak to you especially. Jazakallah. Let's listen to a naat of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. I'm sure you understand me, Asad Bhai ji. मेरी समझ आती है? Subhanallah. माशाल्लाह, असद भाई तो इंग्लिश भी बड़ा खूबसूरत बोल लेते हैं. He speaks very beautiful English as well. Today they can join in, inshallah. I'm hoping that kalam in English the other day. MashaAllah. So you're going to recite a naat in English for us today? Kalam from you today again, inshallah. Ji. Sallallahu alayka ya Rasulullah wa sallam alayka ya Habiballah. Sallallahu alayka ya Rasulallah, sallallahu alayka ya Habiballah, sallallahu alayka ya Rasulallah, sallallahu alayka ya Habiballah. अमीर सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया का रिजवान भाई इंशाल्लाह कलाम पढ़ेंगे. आपसे भी गुजारिश है आप भी मिलकर पढ़ें इंशाल्लाह. इस कलाम में शरीक हो, अल्लाह ताला इस कलाम की हम सबको बरकत अता फरमाए.
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ مجھ در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مجھ در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مجھ در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا میں عشق بھی پلانا میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے آقا میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے بھلے دل تیرا ٹھکانا بھلے دل تیرا ٹھکانا بھلے دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ تیری جب کہ دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی تیری جب کہ دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی آقا تیری جب کہ دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی میرے تم خواب میں میرے گھر روشنی ہوگی میری قسمت جگا جاؤ میری قسمت جگا جاؤ عنایت یہ بڑی ہوگی جو تیری دید ہو جائے تو میری عید ہو جائے یا رسول اللہ تیری جب کہ دید ہوگی جب میری عید ہوگی آقا تیری جب کہ دید ہوگی جب میری عید ہوگی آقا تیری جب کہ دید ہوگی جب میری عید ہوگی کوئی مصرف ہی نہیں ہے سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے تیری جب کہ دید ہوگی جب میری عید ہوگی آقا
تیری جب کہ دید ہوگی، جب میری عید ہوگی آقا تیری جب کہ دید ہوگی، جب میری عید ہوگی۔ بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے۔ بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے۔ چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے۔ میرے گلشن کو ایک بار مہکائیے، میرے گلشن کو ایک بار مہکائیے، اپنے جلووں کی بارش میں نہلائیے۔ دیدائے یا رسول اللہ دونوں عالم کے سرکار آ جائیے۔ آخری وقت ہے ایک بیمار کا دل مچلنے لگا، شوق کے دیدار کا کچھ نہ جائے یہ چراغ سحر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے۔ تیری جب کہ دید ہوگی، جب میری عید ہوگی آقا تیری جب کہ دید ہوگی، جب میری عید ہوگی آقا تیری جب کہ دید ہوگی۔ یا رسول اللہ ہر آنے جانے والا تجھے دیکھتا رہا، یا رسول اللہ ہر ایک زمانے والا تجھے دیکھتا رہا، اور جلوہ دکھانے والا تجھے دیکھتا رہا۔ یا رسول اللہ تیرے بنانے والا تجھے دیکھتا رہا۔ تیری جب کہ دید ہوگی، جب میری عید ہوگی آقا تیری جب کہ دید ہوگی، جب میری عید ہوگی۔ کرا بیٹھی زاری میں مکتی مکاواں تجھتے میں ہاری، حکیمہ طبیبہ دیوس دیے گلے گلی میرے مرض دا اور کوئی نگل نہیں۔ دعا کے دکھا جا اس صورت یاری میں مکتی مکاواں تجھتے میں غاری۔ تیری جب کہ دید ہوگی، جب میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا، میرے خواب میں تم آنا، میرے خواب میں تم آنا، مدنی مدینے والے پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول
رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا پیر تیرے لب کھل سے چلا میرے دل دی مادی کوٹھڑی دے ادھر کھل سے چلا سے یا رسول اللہ گزری رات میں اجڑی تھی دکھ بھل سے جدا سرکار میں کوچھی کملی نو او لگ مل سے جدا تیری جب جدید ہوگی جب میری. And beautiful brothers, my dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, we are speaking about the vision of Rasulullah sallallahu ta'ala wa sallam. You know, we beg for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to come in our dreams. Why? Because it is stated, Man ra'ani fil manami, man ra'ami fil manam, faqad ra'ani haqqan, that he whosoever has seen me, the Prophet sallallahu alaihi wasallam says, he who sees me in his dream, then truly he has seen me. Why? The shaitan, he can take the form of many individuals, but he can never take the form of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ra'ani fil manam, faqad sayarani fil yaqzati, that individual who sees me in his dream, he shall see me in reality also, my dear Islamic brothers. Imagine those individuals who truly have seen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in their dreams. People like Imam Busayri radiyallahu ta'ala anhu. It is said he was extremely ill one night. He was very ill. He was on his bed and it was the night time. My dear Islamic brothers, it is said, so he begins to write. What does he write? He writes a poetry in praise of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mawlaya salli wa sallim da'iman abadan ala habibika khairil khalqi kulli himin. But dear Islamic brothers, Imam Busayri. And what happens? Then subhanallah, the way my brother Asad Bhai, the way my brother Abdul Malik Bhai was saying, he was blessed with a vision of Rasulullah sallallahu ta'ala wasallam in his dream. The Prophet sallallahu alaihi wasallam placed the shawl over him, and this is why it's known as the Sida Burda. Ji Asad Bhai. تیری جب کے دید ہوگی جب میری دید ہوگی تیری جب کے دید ہوگی جب میری دید ہوگی میرے خواب میں تم آنا میرے خواب میں تم آنا میرے خواب میں تم آنا مدینے والے پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ. اور تیرے غم میں تیرا تار دیکھے ہر گھڑی گرفتار تیرے غم میں تیرا تار دیکھے ہر گھڑی گرفتار. غم مال سے بچانا غم مال سے بچانا غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ. Tabriz Bhai. Allah, you know, Brother Shahbaz, Asad Bhai read this last couplet, Allah. and it's Tere gham mein kaash attar, Allah. rahe har ghadi ki riftar, gham maal se bachana,
Madani Madine Wale. You know, Subhanallah. this is actually a dua which Amir Sunnat makes in the Bargah of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam. And from the time I have joined the Madani Mahol, and from the brothers that I've heard that from 1992 or before that lived with Amir Sunnat, stayed with Amir Sunnat, and they are in this Madani Mahol for more than 25-30 years. They bear witness to this, that Amir Sunnat Damat Barakatumul Aliyah's this dua had been accepted. Subhanallah. The court of Allah subhanahu wa ta'ala. Many other duas also accepted, but he is so giriftar. The word giriftar means to be captivated in the love of Allah and His Rasul sallallahu ta'ala alayhi wasallam. And subhanallah, yesterday somebody was telling me, mashallah. Sorry to interrupt, but we need to understand, what does it mean by love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? You know, subhanallah, Amir al-Sunnah, Damat Barakatum al-Aliyah, they are captivated, no doubt, by the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We say, Karu tere naam pe jaan fida, na bas ek jaan do jahan fida. That, you know, let us sacrifice our life in your sake, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Not just one life, 2 lives, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Do jahan se bhi nahi ji bara. Even 2 lives, this is not enough. Karu kya karorun jahan nahi. You know, if you were to sacrifice these 2, would not be enough. Now, subhanallah, we have our Nigrani Shura, Damat Barakatum al-Aliyah joining us. Inshallah, we shall listen to Nigrani Shura. Yes, we do have a topic. Our topic is how to spend our lives after the month of Ramadan. But let's listen to what Nigrani Shura, you know, has to tell us about the way, the method, the love of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. What it truly means to love Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. It's not just to speak. It's not just to say, even giving your life is easy. It's not difficult to give your life. It is, what's difficult is acting upon the commandments of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, acting and following the sunnahs of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. When the Prophet sallallahu alaihi wasallam has told us, pray your 5 daily salah. Yes, we can sacrifice ourselves instantaneously, but can we pray 5 daily salah? Yes, we can, you know, go out and sacrifice ourselves very easily. But can we fast during the month of Ramadan? Can we implement the sunnahs of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? This is the question. Alhamdulillah, our Nigrani Shura is joining us. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaba. Sada marhaba. Welcome. Subhanallah. First and foremost, we thank you, Jazakallahu khaira, for blessing us. Barak to you. Jazakallahu khaira. The topic, originally the topic is how to spend our life after Eid, after Ramadan al-Mubarak. हमने यानी अपना वक्त कैसे गुजारना रमज़ान शरीफ के बाद. लेकिन एक बात माशाल्लाह हमारे brother from South Africa, Tabriz भाई, इन्होंने शुरू की है, that you know, Amir al-Sunnat की बात हो रही थी कि वो गिरफ्तार हैं हुब्बे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में. You know, इसका मतलब क्या है, और आप अपनी कुछ तजुर्बात भाई ने माशाल्लाह शेर पढ़ा था, तेरे गम में काश अत्तार रहे हर घड़ी गिरफ्तार. सो इस रिगार्डिंग दिस कपलेट इसका तर्जुमा कर देते और inshallah, don't forget we are speaking specifically for the English. I would also add one more share that I need an explanation from Shura, which was repeatedly read. That was तेरी जब के दीद होगी जब ही मेरी ईद होगी मेरे ख्वाब में तुम आना मदनी मदीने वाले. So these 2 ashar, if you can explain, that will be very great for us in the start, and then inshallah take the topic ahead. Jazakallah. Ameen. Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala sayyidil mursaleen. एक शेर सुना देता हूँ. मरहबा. अल्लाह अल्लाह अल्लाह. बार न थे हबीब को सोते हैं उनके साए में कोई हमें जगाएगी. शोर रुखसते काफिला का शोर, रुखसते काफिला का शोर गश से हमें उठाए क्यों, सोते हैं उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों. और एक है जिसको हो दर्द का मजा दवा उठाएगी. इसका पहला मिसरा, जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज़ फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों. क्या बात. असल में ये जो गमे आखरत है ना, ये गमे आखरत, गमे मुस्तफ़ा, गमे मदीना, ये गम जो है ना, ये यानी यूँ समझिए आप
कि आपको कुछ दर्द है, अगर उससे कोई बड़ा वाकया हो जाए तो आपको वो दर्द भूल जाता है जी, सुभान अल्लाह। नॉर्मली, Yes. है ना? ये इंसान का नेचर है. For example, you're saying, for example, if I have a headache, but then something really, amazing happens, you forget about the headache, Bigger and than you that. think about the other thing. Yeah. तो अब बाद वक्त हेडेक को हेडेक दूर कर देता है, और बाद वक्त हेडेक के साथ साथ को बहुत बड़ी है ना गुड न्यूज आ जाती है. Subhanallah. हम इस गम को जो है ना हेडेक से क्या बात, ताबीर नहीं कर सकते, या इस दर्द को उस दर्द से ताबीर नहीं कर सकते. ये मीठा दर्द है, सुभान अल्लाह. ये मीठा दर्द है, ये मीठी लज्जत है जो इश्क रसूल से. ये वो है ना हजरत क्या नाम था इनका, जिनकी जोजा के अंगूठे में वो चोट लगी थी, तो अंगूठे पे चोट लगी तो वो मुस्कुरा रही थी. Allah, Allah, Allah. Subhanallah. तो कहा कि दर्द नहीं हो रहा, कहा आखिरत का मिलने वाले अजर का तस्वुर सुभान अल्लाह. अल्लाह ने इस दर्द को का एहसास खत्म करवा दिया. तो ये एक नेचुरल है, हमारे यहाँ प्रैक्टिस है. यहाँ वो शेर भी शायद चलेगा, ये इश्क तेरे सदके जलने से छूटे जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है. असद भाई ने फरमाया कि इंग्लिश आती है. असद भाई थोड़ा सा कोशिश करें, इंशाल्लाह लेट्स ट्राई टू स्पीक अबाउट. हमको इंग्लिश नहीं आती, आप लोग उर्दू आती है ना, अल्लाह. तो हमको इंग्लिश बोलने पर ही मजबूर किया जा रहा है. आप लोग उर्दू बोलो आज. अल्लाह अल्लाह अल्लाह. वैसे हाजी For the साहब, benefit of the viewers, they're watching across the globe, so we just असल trying में our the best thing is that that the message is gone across to them and they can It's, also no, it's, I agreed with you. It's English. mashallah. Allah, इंशाल्लाह. After the Ramadan, Zee. first you think, now Ramzan gone, Maher Ramadan gone, Yeah. and now you think, up to next Ramzan, जी, what will you do? Mashallah. जी. First you write your targets, Good. okay? And this topic is regarding to become a pious person, Subhanallah. okay? जी. It's a particular subject. SubhanAllah. So the way we have New Year's resolutions, then we can consider this to be a new year, ending in the blessed month of Ramadan. So after the month of Ramadan, write those things, but not New Year's resolution as in, by next year I'm going to get this job, but in terms of piety, in order to attain piety and the rizah, the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. So we Set shall your goals, write set your our targets. resolutions. Set your goals, set your targets, like your five time prayer, माशाल्लाह. Prayers. okay? Now, Nawafil Roza. SubhanAllah, extra additional costs. Example, the 6th Roza in Shawwal al-Mukarram, Shashweed. So, there is so many benefits, so many sawab. SubhanAllah, you get If so, and now you every Monday, SubhanAllah, should fasting fast. every Fasting. Monday. I think fasting word Okay. is for you don't eat. Matlab, fasting word means remain hungry. fasting sugar, जी. sugar fasting, यानी खाली पेट. Empty stomach. तो क्या हर खाली पेट रोजा है? Allah, Allah. अल्लाह अल्लाह. रोजा इस तरह सोम, Saum. The Arabic word. मस्जिद, जी. Baitul Haram, Kaaba. Now what's the meaning of zakat in English? You say charity, but that's diverse, isn't it? But I think that mostly Muslim, They understand that. either he joined Islam, new, either is newly Muslim. He know what's the Saum and what's the Roza. There are some terms they are very common. Yes, we agree. It's a common word. Saum, Roza, Zakat. What's the meaning of Hajj? Most of them We know. call it pilgrimage, but Hajj. But you know what the lakhs of Muslims, जी, जी. they know what's the meaning of Hajj, Hajj. what it means. Okay? So
we use the alam, alam. Ji. Alam means a specific name, proper noun. Alam not change. Ji. For example, if you were to say Ja'a Zaid, you would say Zaid came, or Ja'a Nasir. You would say Nasir came. You would say the helper came. That's what Nasir means. Okay. Meaning when a word is translated from one language to another language, names are not translated. Yeah, that's not as it is. Right. So, नफली रोजे रखने की आदत रखें कि पीर शरीफ का रोज़ा जैसे रखना है, मुहर्रम उल हराम के रोज़े आएंगे, जुल्हिज्जा के रोज़े आएंगे, जिनको हदीसों में जिनके सवाब आए, ख़ास तौर पर उन रोज़ों को रखें पूरा साल. ये टारगेट्स पे ले लें, गोल अपने बना लें. ठीक है, फ़र्ज रोज़े हो गए. इसी तरह एक ख़ास नमाजें हैं जिनको बाकायदा, जिनके रिवायतों में नरेशन मौजूद है, लाइक तहज्जुद, लाइक इशराक चाश, लाइक अव्वाबीन. तो इस तरह मतलब कि अगर आप अपने आप को ले लें, और अगर मैं अपनी पूरी डिस्कशंस को बहुत ज़्यादा अगर खोलूं और अगर इसको मैं क्लोज करूं इन 2 वर्ड, तो मदनी नाम. क्या बात. मदनी इनामात का रिसाला ये ले लें हमारे व्यूअर्स और मदनी चैनल. तो आई थिंक ये बुकलेट है जी. It is a short booklet which is known as Madani In'amat. They are, depending on if whether it's brothers, Islamic brothers or sisters, approximately 72, meaning daily tasks, you could say, self-contemplation, things which you can do or things which you should do, try to do throughout the day, and those things which you should refrain. Self-accountability system Subhanallah, no doubt. in Dawat Islami. It is. Self-accountability system है, और अगर इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करें अपनी ज़िंदगी के ऊपर, मे भी इंशाअल्लाह ताला इनको बहुत फ़र्क पड़ेगा. बट असल है, देखो हम बोलें या इनको दें, मेन चीज़ ये है कि जो देख और सुन रहे हैं उनका क्या है, वो कुछ करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं. So this is the first question. We need to acknowledge, or we need to come to the understanding that yes, we want to change our lives. Only after that can मेडिसिन तो घर में मौजूद है ना, अगर कोई ना खाए और सर का दर्द ना जाए तो हम क्या कर सकते हैं. विदाउट नॉट ईटिंग मेडिसिन दर्द तो दूर नहीं होता. दर्द दूर करने के लिए जिस तरह मेडिसिन ज़रूरी है, भूख दूर करने के लिए खाना ज़रूरी है, सर्दी से बचने के लिए गर्म लिबास पहनना ज़रूरी है, इसी तरह नेक बनने के लिए ये इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है. फिर अपनी जो कंपेनिंग रखे ना, बेस्ट वो क्या कहते हैं, कंपनी, जो दोस्त रखें, सोहबत, जिसको क्या बोलते हैं आप लोग इंग्लिश में, कंपनी, कंपेनियन. कीप योर कंपनी गुड. फ्रेंड्स, ये नेक होने चाहिए. अब क्या बनना है, नेक या बुरा? Subhanallah, my Islamic brothers. अगर नेक बनना है तो नेक दोस्त, बुरा बनना है तो बुरा दोस्त. कल ये बहुत सिंपल फार्मूला है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है. Not others, not. Subhanallah, they put it quite easy for us, my Islamic brothers and viewers of Madani channel. Alhamdulillah, the program is how to, in fact, the program is the celebration of Eid al-Fitr, and we have a specific topic today, which is how to spend our days or our lives after the blessed month of Ramadan, after the Eid al-Fitr, the celebration. My Islamic brothers, subhanallah, Nigrani Shura has started us off brilliantly. In that, first we need to understand, and we need to, come to this understanding that yes, we would like to make a change, or first that we need to make a change, and then we need to, after accepting this, that yes, we do need to bring about a change, then we must question ourselves that do we wish to in fact endeavor in bringing about a change. The way that, subhanallah, they gave a beautiful example, that you can have a headache, in front of you you can have the, subhanallah, the famous tablet paracetamol. If you're going to place a paracetamol in your mouth, only then is there a chance for your headache to disappear. So we must come to the understanding that we must accept that first we've got the headache, and then we must be willing to take the medicine. So similarly, we must understand that yes, we need to bring about change in our lives, and then we need to try endeavor and persevere, go through that difficulty, and inshallah it won't be difficult. When you pray your salah, it is not difficult. In fact, it is easy. Let's turn back to... I have one question I would like to ask, keeping the topic moving forward, that can you please remind us what was the actual message of Ramadan?
We spent 30 days. We did practice, mashallah. Most of the Muslims, they have got tendency, more eager, they are keen to do ibadat. Mashallah, they go and they offer salah. Masajid are packed, mashallah. People, they stand in Taraweeh, even late night in UK. They fast for 18 hours, then they go to masajid, they offer Taraweeh. They have done all, mashallah, in Ramadan. Brother, ये easy हो जाता है. जी, so what was the actual message? So now we can take forward. रमजान में ये चीजें easy हो जाती हैं. जी. Very sorry to say. That's what I'm saying. 20 तरावी पढ़ ली जाती हैं. आम दिनों में पूरी फर्ज भी नहीं पढ़ी जाती. रमजान की बरकत है. It's a blessing of रमजान. शैतान के जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं. यानी नेकियां अल्लाह के बंदों पर नेकियां करना बाय नेचर आसान कर दिया जाता है. कि ये भी सबब है ना कि दूसरे जो हमारे दोस्त हैं वो भी जा रहे हैं तो हम जब दूसरे जा रहे हैं हम देख सबको जज्बा मिल रहा होता है. अगर बारिश हो रही है तो सब नहा रहे हैं ना. अब ये तो नहीं ये नहा रहा है तो मैं भी नहा रहा हूँ. सब बारिश तो पड़ेगी पड़ेगी. And Ramadan is a blessing which comes to our homes and it's like तो बारिश है रहमत की. जो भी नहा रहा है जो भी नहा रहा है. अब हम वो ठीक है कि हमें उसकी तरह वो रमज़ान शरीफ में इतनी इबादत और करके हमें पूरा साल इसका बेनिफिट उठाना है. अब जिसने कोशिश की अब यू नो अब साइकिल चलाएं. जिस आदमी ने स्लो स्लो साइकिल चलाई अब अगर वो पाँव निकाल देगा अपना पैंडल से साइकिल कितनी चलेगी? Not much. ओके. और जिसने तेज तेज चलाई बहुत तेज चलाई चलाई बहुत स्पीड में गया. अब पाँव हटा दे उसकी गाड़ी दूर तक जाएगी. अब रमजान में किसने कैसे इबादत की है वो तो वो जानता है. Allah. So if we were to do it so much more in the month of Ramadan, if we were to gain those blessings, then inshallah they would also remain after the month of Ramadan. I have a question. Is that during the month of Ramadan, everybody, even before the month of years, even before the coming of Ramadan, before attaining the blessings of Ramadan, we have the mindset, we make the mindset that during Ramadan we're going to change. तो ये पहले की बात होती है, ये रमज़ान के दौरान नहीं होती. तो इस पे अमल कि मैं चेंज हो जाऊंगा. हाँ कि we'll wait for Ramadan to change. और फिर होता क्या नहीं होता पहले से ये वेट करते रमज़ान आएगा तो फिर बदलेंगे खुद को. ये तो खैर नादानी है. रमज़ान शरीफ आए और हम पाएं ये भी ज़रूरी नहीं होता. तो नेक बनने की कोशिश तो रमज़ान हो या ना हो हर वक्त जारी रखनी चाहिए. बल्कि रमज़ान के आने से पहले बंदा नेक बन जाए. नेकी के साथ रमज़ान का इस्तकबाल करना है. किसी के आने से पहले इस्तकबाल की तैयारी की जाती है. आने के बाद थोड़ी को सजाया जाता है. मेहमान घर में आ जाएं उसके बाद क्या प्लीज वेट जरा हम घर साफ कर लें. ऐसा थोड़ी होता है. मेहमान के आने से पहले घर साफ कर लिया. SubhanAllah, a beautiful example given is one thing we wait for Ramadan to approach and then we change ourselves. What if we were to change ourselves beforehand? Subhanallah, if you were to learn how to, those things which invalidate the fast beforehand, then when the Ramzan enters, if you were to learn about the blessings of Ramadan, the rewards of Ramadan, how to perform specific actions, then we can truly make that Ramadan fruitful. And subhanAllah, they give a beautiful example. Whenever you have guests arriving at your house, then you don't wait for the guests to come and then you begin to prepare everything. Then you begin to clean up for the guests or prepare the food for the guests. No. What you do is beforehand you prepare the food, beforehand you clean up, and then you invite you welcome the guests into your house. Similarly, this month of Ramadan is not a one full, replete with the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. We should not wait for Ramadan to appear and then as well begin to prepare. No. But before the coming of Ramadan, we should be able to practice our salah properly. In order for us to perform it properly, we should learn about ilm deen. We should learn the knowledge, the necessities of the religion, the fundamentals of the religion. And then when Ramadan does approach and we see other people are crying, we see other people gaining blessings, then we too can attain those blessings, inshallah. Brother Shahbaz, on the same note, mashallah, what's really amazing is that in the month of Ramadan, we observed that so many people from throughout the world came and they participated. In other words, they made i'tikaf in Faizani Medina, Babul Medina, mashallah, Pakistan, throughout the world. And seeing different people coming from different parts of the world, being here at Faizani Raza, taking blessings from Amir al-Sunnat Dam Barakatuh Aliyah, listening to the bayan,
bayans and lectures after Salatul Fajr, muzakirat, Madani muzakiras after Salatul Zuhr, after Salatul Isha and Taraweeh as well. It is so amazing and so astonishing that, subhanallah, as we had seen on Madani channel, that there were so many ta'asurat. In other words, people were giving their views of what they plan to do. We are still busy behind shopping. Shopping were done in the first day of Ramadan. Some people were doing Eid shopping the first day of Ramadan. This is how we did welcoming of Ramadan. Some people were doing shopping for Eid in the middle of Ramadan. Some after Ramadan had finished, just before Eid. Whilst in Babul Madina, mashallah, thousands of Ashiqani Rasul, lovers of the Holy Rasul, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, were making intention for traveling for 1 month Madani Qafila. A year Madani Qafila. 1 year, Barama Madani Qafila. No, they've already traveled. And on the day of Eid, Tabriz, this is, subhanallah, I remember when I first came in the Mahal, and they used to talk about Chand Raat Madani Qafila. I was thinking, first I would ask, what does it mean, Chand Raat Madani Qafila? It means, when the Chand Raat, known as Laylatul Jaiza, and then from then travel, meaning on the day of Eid. On the day of Eid, traveling for Madani Qafila, I was surprised. People are going to go on Madani Qafila on Eid. Subhanallah. Why and people, surprised? I was surprised because Why? Eid is normally a day which I considered, you spend with your family, a day you celebrate. पूरा साल फैमिली के साथ ईद के दिन के क्या मसला है? No, I said actually what happens, for example, if ना तो यूके, साउथ अफ्रीका, all day family day. no, नहीं in UK, South Africa, I think all day family day, all evening for family evening. Ji, we do. So why? ईद को तो छुट्टी करो. Subhanallah, that's true. no, sir, जो फैमिली को टाइम नहीं देते वो बोले चलो ईद का दिन है, छुट्टी का दिन हम फैमिली को टाइम देंगे. यूके, यूरोप एंड साउथ अफ्रीका एंड मे बी इन अमेरिका. Allah. Not only every day for family day, oh daily evening for family evening. Well, after work, after job, after office. What it is, Huzur, is, for example, in the UK, as I can speak about, is that, we don't visit our families much. And there are some individuals who are always absent. We don't see them much. What do you mean for individual? यहाँ क्या मतलब पूरा महिला घर में साथ थोड़ी रहता है? Allah. Everywhere same situation. Everywhere same situation. Eid, Huzur, is when we see. No, I asked some question. Okay, through you. My question is for our viewers of Madani channel. Okay, in thousands of Islamic brothers, they are with us in Dawat Islami, and they are doing the work of Dawat Islami, and not for Dawat Islami. Okay, those people, they going to other country. Okay, and their families is other country. That's right. So why don't they think? If we expand our Eid day in with a faith family, Allah. There are lakhs of Muslims. Okay, there are thousands of Muslims. Now they are living in out of country. Yes, no doubt. In Pakistani, in Indian, in Bangladesh, in African, and whatever. Okay, Throughout the world. or throughout the world, they are living in other country for earning. Oh, okay. Agree. Maybe they are thinking we expend the time in Eid with family. Okay, Everybody thinks. but they can't because they have a different thing in their mind. Because we are come here for Business, money. business, for earning. Right. Okay, so nobody complain them. What are you doing? Why you don't come here? Your family suffering, your children suffering. Allah. No, that type of discussion. People praise them. People praise them. He's earning a lot of money by going over there. But if you want to go to Madani Qafila and you want to expend that time in way of Deen, so why you create this question? Where your family? Eid is fun. I think it's you think this question. It's a very good objection. And it's a very good very objection valid argument. that Nigrani Shura, mashallah, had posed. Now you also. Okay, now you also. Okay, मतलब इनका फैमिली तो है, लेकिन क्या सबका फैमिली आपके मुल्क में है? पाकिस्तान में फैमिली है, आप लोग यूके में रहते हैं, कोई यूरोप में रह रहा है. हमारे लाखों पाकिस्तानी यूरोप में हम मिलकर आते हैं. 10-10 साल हो गए पाकिस्तान नहीं आए. हमको ऑब्जेक्शन नहीं है.
یہ نا دین سے دوری ہے. اچھا یہ تو ہو گئی الگ بات, بٹ ان سٹی, اوکے یہ تو چلیں ٹریولنگ کی بات ہو گئی, آپ ایک اور ملک میں, آپ ایک اور فیملی اور, بٹ ان سٹی ہم روزانہ فیملی کو ٹائم دے رہے ہیں. آپ عید کو فیملی کو کیا ٹائم دیں گے؟ ایک ایسے ہی بات کر رہے ہیں, فیملی کو ٹائم دینا ہے, فیملی کو ٹائم دینا ہے, کیا فیملی کو لے کے گھومنے جانا ہے؟ اف یو وانٹ ٹو گو ٹو سم پکنک ویئر, اوکے تو جاتے تو ہے ویکینڈ پر, فرائیڈے نائٹ کار لیتے ہیں اور فیملی کو لے کر جاتے ہیں, اور اگر اس میں منڈے کا بھی چھٹی آ جائے تو جو ان یو کے لانگ ویکینڈ, اوکے اگر منڈے کا چھٹی آ گیا یا فرائیڈے کا چھٹی آ گیا تو لانگ ویکینڈ, ایک ویکینڈ جوڑ دو, ایک چھٹی جوڑ دو, لانگ ویکینڈ ہو گیا. لانگ ویکینڈ پہ ہمارے کو بھی اگر ایک چھٹی مل جائے تو 3 دن کا متنے کا فلا ہو جاتا ہے. اللہ اللہ اللہ. میں تھوڑا سا سمجھانے کی, فیملی کو بھی میں سمجھا رہا ہوں, ٹھیک ہے, فیملی کو سمجھا رہا ہوں. ہاں اگر وہ گھر میں بیٹھ کر تبلیغ کرتے ہیں, نیکی کی دعوت دیتے ہیں, وقوا انفسکم واہلیکم نار وقودها الناس والحجارہ پر عمل کرتے ہیں, they are very good in their house. But if they can't do this, so what are you doing? What are they doing in their house? نیکی کی دعوت دیں, کام کریں. میں یہ نہیں کہتا گھر میں ٹائم نہیں دینا چاہیے, لیکن اس کو مطلب یہ فوبیا ہو گیا ہے. اٹس اے فوبیا. ہم مطلب لوگوں کو باہر رہ کر ہوم سکنس ہوتا ہے, آپ کو آپ کے شہر میں ہوم سکنس ہے. اللہ اللہ اللہ. یہ کیا ہے؟ I thought it's not homesickness, but you know, it's an Eid day. Eid is a day of rejoice. Eid is to spend time with family. This is an argument for the viewers. Already every Sunday your Eid day, every Saturday your Eid day. مطلب اس میں کیا خاص کریں گے آپ؟ This is once in a year. It's celebration. ہاں تو rejoice. عید اللہ نے دی ہے تو اللہ کے لیے وقف کریں. عید فیملی نے دی ہے. اللہ اللہ. That's right. Very good point, Haji Sahab. Very good point. Excellent. اللہ نے عید دی ہے, اب اللہ کے لیے عید کے دن ٹھیک ہے فیملی کو ٹائم دیں, فیملی سے ملیں, رشتہ داروں سے ملیں, ریلیٹیو سے ملیں. وہ بھی حقوق العباد اور جو صلہ رحمی ہیں اور ایک ریلیشن شپ کو جو اسٹیبلش کرنے کا جو ہے, اس کے طور پر آپ اپنی فیملی سے ساتھ ملتے ہیں, اور ڈیو ٹو شریعہ, ایز پر گائیڈنس آف شریعہ, Within the boundaries. ہاں اگر آپ ملتے ہیں ناٹ بیڈ. لیکن یہ مطلب آپ نے سمجھ جو ایشو بنایا نا, آئی ایم ویری سوری ٹو سے, جو ایشو ریس کیا آپ نے کہ عید کو تو فیملی کے ساتھ ٹائم گزارنا ہے, تو کیا 26 گھنٹے فیملی کو یوں بیٹھ کے دیکھے گا؟ فیملی, آئی ایم یور فیملی, آئی ایم سٹنگ ہیئر فار فیملی. اللہ اکبر. کیا کرے گا؟ فیملی کرے گا. Out, right, sir. They will enjoy a bit. او بھائی تو سنڈے کو جاتے تو سیٹرڈے کو جاتے تو we've understood what you're trying to say, that you know نہیں, میں کہتا ہوں فیملی کو ٹائم, کوئی یہ نہ سمجھے فیملی کو ٹائم نہیں دینا. فیملی کو ٹائم دینا کا اس کو ایک ایشو کیوں بنایا ہے؟ اس کو ایشو نہ بنائے. اور مطلب کہ آپ اچھا پورا دن کو فیملی میں نہیں رہتا, کون رہتا چلو پورا دن فیملی میں؟ during the day they'll stay with family and then تو اب نماز پڑھی عید کی, گھر میں گئے, پھر بچے کو لیا, ادھر چلے گئے, پھر آ کر سو گئے, پھر رات کو نکلے دوستوں میں چلے گئے. کون فیملی کو ٹائم دیتا ہے بھائی؟ کتنے لوگ ہیں جو فیملی کو ٹائم دے رہے ہیں؟ that's fine. اچھا اب دوسرا فیملی کا ایشو, فیملی دعوت, نہ کیا کہتے ہیں انویٹیشن, ڈنر, لنچ, وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں ساری فیملیاں جمع ہوتی ہیں, ساری فیملیاں جمع ہوتی ہیں. ادھر کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ صحیح ہو رہا تھا سب. پلیز چیک. فیملی کو ٹائم دینا ہے تو جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کم و بیش روزانہ اپنی ازواج مطہرات کے گھروں پر تشریف لے جاتے تھے. اللہ. روزانہ ان کے حال بال لیتے تھے, فیملی کو ٹائم دیتے تھے, گھر والوں کو ٹائم دیتے تھے. لیکن کیا آپ کا کئی دنوں تک غار میں رہ کر عبادت کرنا ثابت نہیں ہے؟ کیا آپ کا غزوات میں جانا ثابت نہیں ہے؟ کئی دنوں تک آپ کا مختلف مقامات پہ رہنا ثابت نہیں ہے؟ اللہ. کیا صحابہ کرام کا ثابت نہیں ہے؟
یعنی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم و صحابہ کرام کیا یہ اپنی فیملیز کو ٹائم نہیں دیتے تھے؟ کہ امام بخاری فیملی کو ٹائم دیتے دیتے امام بخاری بنے تھے؟ کہ امام اعظم ساری فیملی کے ساتھ دن رات رہتے رہتے امام اعظم بن گئے تھے؟ بتائیں، یہ سارا مطلب کہ یہ جتنے ہم اماموں کو پسند ہیں، محدثین کو پڑھتے ہیں، حدیثوں کو جنہوں نے لکھا، جو بڑے اسلامک اسکالرز جو ہمارے گزرے ہیں، کہ دن رات فیملیز کے ساتھ ہی رہے ہیں، جنہوں نے بھی دین کا کام کیا ہے، جنہوں نے کوئی بڑی اپرچونٹی لی ہے. میں کہتا ہوں جنہوں نے دنیا میں بھی کوئی مقام حاصل کیا ہے نا، انہوں نے فیملیز کے ساتھ سیکریفائس کیا یا نہیں کیا؟ وہاں فیملیز کیوں نہیں ہیں؟ فیملیز کو ٹائم دیں. میں ہمیشہ ایک دعوت دیتا ہوں، اسپیشلی مائی انویٹیشن فار all those Islamic brothers, they want to expend their time to family. Okay, you expend your time with family, but first you come with us and you learn how to expend your time with your family, then you go to your family and expend time to your family. Beautiful. MashaAllah, MashaAllah, MashaAllah. So then the nutshell to the viewers of Madani channel, mashallah, the point, MashaAllah, what we can summarize is that there is no harm in giving time to the اس کو family. proper English میں لے لے بابا، میں تو you know tutti frutti English. Mashallah, you have very well said. I'm just trying to summarize what you have said actually. There is no harm in giving time to your family, right? You have to give time to your family. یہاں تو آپ ان کو سمجھا رہے ہیں نا، جی جی میں اسلامی بہنوں کو سمجھا. جی Our Islamic sisters, جی they need our main person, their compulsory stay in our house. Right or wrong? We did not get what the point you اب made. اردو میں بولتا ہوں، جی جی ٹھیک ہے؟ ہمارے باہر ملکوں کی اسلامی بہنیں، اسلامک سسٹرز، عورتیں، ویمن، Right. یہ انفسائز کرتی ہیں مردوں کو کہ آپ گھر میں رہیں. Ji, the women, they encourage the men to stay at home. Yes, right or wrong? Yes, it's true. Are Generally, you they asking do, a yes. question or you're making a point? نہیں میں ایک پوائنٹ، میں سوال کر That's رہا what ہوں. I'm saying. Then it is wrong. Yeah. Now tell, do they emphasize or not? No They answer. do, ji. They do? کہنے کرتے ہیں. آپ کو نہیں پتا؟ Maybe I've got a different opinion. That's why I'm quiet. آپ اپنی اندر Not necessarily. Yeah. جنرل بات کر رہے ہیں. میجورٹی کیا ہے؟ If somebody is sitting always at home, definitely they will be irritated. They will say, no, all the time you're staying home. They will not like it. They will. Well, Rizwan, but then we have two situations, Ji, ji. don't we? Yeah. You have one individual who's really busy at work. Generally, Both he works a extremes lot. are wrong, isn't Yeah. it? That's what I'm saying. So for a person who South works, Africa a lot, mein call kya him hai? home. South Africa میں ہے کہ be at home. That's Don't go. it. Be in front of my face all the time. میرے چہرے کے سامنے 24 گھنٹے رہو. Don't go anywhere. If he has to go, he has to take and go. The situation here is That is the exceptional case. opposite situation. زمین کا ہر حصہ الگ الگ، کبھی کچھ سافٹ ہے، کبھی کچھ ہارڈ ہے. حضور یہ استثناء ہے. تو سلسلہ ایسا ہوتا ہے. Sometimes Islamic brothers ask me that is there any taweez in taweez basta? I said, for what taweez? He said that how is your family allowing you to go? Like, why your family don't? I said, no, I can't. If I go to work every 5-10 minutes, are you okay? Are you okay? What time you coming home? Don't forget to come home on time. She's caring, mashallah. No, not one family, there are many. It's not caring. It's a It's a lack paining. of trust. پیننگ. یعنی مطلب یہ ایک کلچر ہے. میں دیکھیں ناجائز حرام حلال کی بات نہیں کی جا رہی. مرد کی ایک اپنی رسپانسبلٹی ہے، اس کو دین کا بہت کام کرنا ہے، اسلام کی خدمت کرنی ہے. اس نے مسجد میں جانا ہے، مسجد میں بھی اپنا وقت دینا ہے، لوگوں کو اس نے نیکی کی دعوت دینی ہے، حلال کمانا ہے. حلال کمانا ہے. تو ایک ٹائم چاہیے. ان کا تو 5 بجے کے بعد تو لائف اوور. 5 or 6 PM لائف اوور اور پھر ختم. ساؤتھ افریقہ میں ایسا ہے، پتہ نہیں دوسرے ملکوں میں کتنا ہوتا ہوگا. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اس کو جو ہے نا، اس کو تھوڑا سا ایزی لیں فیملی میٹر کو، اور اسلامی بہنوں کو بھی چاہیے کہ اس کو ایزی لیں اور اپنے گھر کے اسلامی بھائیوں کو نیکی کے کام کی طرف لگائیں. میں یہ کہہ رہا ہوں نیکی کے کام کی طرف لگائیں. اگر گھر میں رہنا ہے، میں نہیں کہتا باہر گھومے پھریں. اگر گھر میں رہنا ہے تو مدرسۃ البدر آن لائن میں داخلہ لے لیں، Subhanallah, yeah. پڑھتے رہیں، مدنی چینل دیکھیں. اور مطلب بہت ٹائم ہے یار باہر، اصل میں دل جلتا ہے. اللہ
بہت ٹائم ہے لوگوں کے پاس باہر. اسد بھائی آپ اگر کہیں جانا ہوگا نا تو آپ دیکھیں گے اتنا ٹائم ہے لوگوں, مطلب 6 بجے سے لے کر اگلے دن صبح 9 بجے تک, شام 6 بجے سے لے کر چلو 8 بجے لے لیتا ہوں, 14 گھنٹے. I said they have to sleep as well. They have to eat as well. 7 گھنٹے سوئے گا, کتنا ویل سوئے گا یار. They'll eat one meal after that, one meal possibly. At 8 o'clock, one meal. No, 7 گھنٹے سونے کا بہت ہوتا. ابھی اتنے دنوں ہم 7 گھنٹے نہیں سوئے یار. Yeah, no. مطلب 7 گھنٹے نہیں سو پا رہے ہم لوگ. ٹھیک ہے, 7 گھنٹے بہت ہینڈسم نیند ہے یار. مطلب ہمارے 7 گھنٹے نیند ہو جاتی ہے, ہم بولے کہ یار آج سوئے ہیں نا. What is Haji Sahib is, like, for example, subhanAllah, since 7 is a lot. Now I've come here, I'm thinking, yes, 7's a lot. I've only been sleeping, a few hours here and there. Sure. But most people out there, doctors also tell people that sleep a minimum of 7-8 hours. 7-8, چلو 8 دیا ہے, چلو یار. Yeah, go. ارے 9 لو یار. تم خوش ہو جاؤ, آپ لوگ خوش ہو جاؤ. 9 گھنٹے بستر دعائیں دے گا اور کیا دے گا. ہاں, بستر میں تو بستر بیچارہ, bed don't have mouth. If you bed have mouth, they're shouting. Allah. Please leave me. Please leave me alone. تو یہ ہوتا ہے. Situation is very hectic. اچھا, پھر باتھ روم میں جائیں گے تو 1 گھنٹے تک باتھ روم سے نہیں نکلیں گے. دھواں الگ لے رہا ہے, اسٹیم الگ لے رہا ہے, پانی الگ لے رہا ہے, میوزک الگ, الگ ہے. 2 گھنٹے باتھ روم میں چاہیے, 8 گھنٹے 9 گھنٹے بستر پر چاہیے. تو آپ کھانے پر بیٹھو تو آپ کو 2 گھنٹے 1-1.5 گھنٹے سے پہلے تو کھانا نہیں چھوڑتے یار. You watch Amir Sunnat. Looks like Amir Sunnat. You have observed 20-25 منٹ. Subhanallah. 20-25 منٹ زیادہ ہم کو کھانے میں نہیں لگتا. Yes. تبریز بھائی. I'm saying that, mashallah, Nigrani Shura had observed the situations throughout the world. Mashallah, he has went throughout the world, many countries. And in fact, آپ جتنا جانتے mashallah, ہم سے بہتر جان رہے mashallah, because آپ نے بہت اچھا pick up کیا حضور. And situation is like that, as whatever you have mentioned. So what I'm trying to say is basically that our source of motivation, why am I motivated? I have come here to get some motivation. And mashallah, not only as a muballigh, but rather to come to fill some petrol and some fuel inside me so that I can go in my country and work. And for real, I'm not just praising because Nigrani Shura is in front of me. I'm being quite realistic, mashallah, in Madani channel, that subhanallah, the topic is how should you spend your time after Eid, am I right? And what was really amazing to me, astonishing, matlab, this is my viewpoint, I would say, regarding Amir al-Sunnat, that what made me shocked was that, look, Chand Raat, Madani Qafila, that's separate. Amir al-Sunnat, because he is the main source of all of this, am I right? People are looking at his Mubarak Chehra, looking at his face and getting jazba from him. If the engine is strong, the rest of the train will move with. Allah. And subhanallah, what motivated me was that even Chand Raat, Elan was made, Madani Muzakira tonight as well. Yet he was so worked out throughout the whole month of Ramadan, such a tough jadwal that even youngsters as us could not work like Amir al-Sunnat. For his age, Amar Umar ka taqaza bhi hai, but still, mashallah, his Umar Mubarak, his respected life, his habits and his style of working, his andaz, smiling at thousands of people. And even now to whatever he is doing, subhanallah, is a great, I would say, source of motivation for us that Madani Muzakira did not stop for one night. It still continued, mashallah, and hundreds of people waited. Tabriz bhai, duniya hai na, very sorry, duniya hai na, duniya balance ki baat karti hai. Ji. Okay? تو یہاں بیلنس کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ؟ Yes, very good point. اپنی لائف کو بیلنس میں لے کر آئیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے لیے وقت رکھا, اپنے گھر کے لیے وقت رکھا, جی ٹھیک ہے, اور اپنے اصحاب کے لیے وقت رکھا. ہر چیز کو تقسیم کریں. Now we have a 24 hour each day. Okay, and this is a equal, تقسیم کو کیا بولتے ہیں؟ Division. Equal division. Either a poor person, either a rich person, either a woman, either a man, either an old man, either a young man. All person have a 24 hour each day. Allah. Okay? Yes. It's a perfect division. And they have to know further distribute. Now, it's our responsibility. Yes. I give you 100, 100, 100, 100 equal. Okay, and now I give you 100 rupees each day, and now this is your responsibility. کہ آپ یہ 100 روپے کیسے خرچ کرتے ہیں؟ How do you spend? آپ یہ 100 روپے اڑا دیتے ہیں, پھینک دیتے ہیں,
Very good example. یا اس 100 روپے سے آپ آگے 100 روپے اور کما لیتے ہیں. اللہ آپ کو تو میں روز کے 100 روپے دے دوں گا, جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ. یا کتنا خوش ہو رہا ہے. آپ کو میں روز کے 100 روپے دے دوں گا, ٹھیک ہے, لیکن اب آپ اس 100 روپے سے آگے 100 روپے اور کما رہے ہیں, 50 اور کما رہے ہیں, You're wasting them. آپ اس کو انویسٹ کر رہے ہیں, آپ اس کو ایسیٹس, دیکھیں ایک ہے انویسٹ, ایک ہے ایسیٹس, ایک ہے ایکسپینس, جی اور ایک ہے لاسٹ. Yeah, loss. لاس. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنے پیسے لاسٹ کیے, Good. آپ نے ایکسپینس کر دیا. ایکسپینس مینس یو فنش, نو ایسیٹس نو کیپیٹل, ختم, فنش. فنش. if you get آپ نے ایسے کوئی ایسیٹس لیا, فار ایگزامپل آپ نے گھڑی لے لی, اس ایسیٹس, یہ ایکسپینس نہیں ہے, لائک ایسا ایکسپینس اس کو نہیں کہیں گے, یہ آپ کی ایک چیز ہو گئی ہے, جی ایسیٹس ہو گیا, ایسٹس. ایسیٹس ہو گیا. آپ نے گھر کے لیے کوئی چیز لے دی, ایسیٹس ہو گیا, یہ آپ کے ایسیٹس ہو جاتے ہیں. انویسٹمنٹ کہہ سکتے ہیں اس کو حضور؟ ایسیٹس ہو گیا. انویسٹمنٹ, This is something else. Investment, you're going to use that. آپ انویسٹمنٹ کریں گے, وہ آپ کا کیپیٹل بنتا چلا جی جائے گا. جی جی, یہ ایسٹس ہے, رائٹ. وہ کیپیٹل ہو جائے گا, وہ آپ کی ایک چیز سیف ہو جائے گی. یس. ٹھیک ہے, This is a property. آپ نے کار لے لی, کار آپ کا ایسیٹس ہو گیا نا, Your property. یس. آپ کی پراپرٹی. آپ نے گھر لے لیا, گھر ایک ایسیٹس ہو گیا. جی. تو ایک, اب ٹائم آپ کے پاس 24 آور ہے, آپ اس کی تقسیم کرنا سیکھیں. اللہ اللہ. Brilliant example. آپ صرف تقسیم کریں کہ یہ میرے پاس 24 آور ہے, this hours for sleeping, Yeah. This for this eating. time, not hour, this minutes, that minutes for eating, For eating. that's hour for namaz, the particular type of worship, MashaAllah. okay, farz namaz اور دیگر جو نماز ہیں, and this timing for family, this timing for reading, this timing for so and so, this timing for and so. آپ اپنے 24 آور کو اوراد و وظائف, فار فیملی, فار چلڈرن, فار وائف, فار مدر, فار برادر, فار سسٹر, فار فادر, واٹ ایور, اب جس کو جتنی ریکوائرمنٹ ہے, ہو سکتا ہے والدین کو آپ کے بیوی بچوں سے زیادہ آپ کی ریکوائرمنٹ ہو, تو آپ ماں باپ کے لیے اتنا ٹائم دیں. جی ٹھیک ہے, تو یہ سب چیز کو تقسیم کریں گے. اگر اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں دنیا میں, اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں, تو وقت کو تو راس المال, والعصر ان الانسان لفی خسر, اللہ اکبر. جی ہے والعصر, بائی ٹائم. جی زمانے کے سم اس میں وقت کو کہا گیا, اور اس کو راس المال کہا گیا ہے. عربی اصطلاح آپ کو پتا ہوگا, اس کو تفسیر میں راس المال, راس المال مینس کیپیٹل. اللہ کیپیٹل ہوتا ہے, اور جس کا کیپیٹل ہوتا ہے وہ رب المال ہے. اللہ اللہ. ٹھیک ہے, تو یہ راس المال ہے, آپ کا کیپیٹل ہے, آپ کا ٹائم. تو آپ اتنے سمجھدار یا پڑھے لکھے لوگ ہو کر بھی اپنے ٹائم کو مس یوز کر رہے ہیں, ٹائم ضائع کر رہے ہیں. دیکھیں ایکسپینس کر دیا نا, تب بھی آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. آپ کو پاس 100 روپے, if you have a 1 pound, if you have a $1, if you have a $10, if you have a 10 pound, 10 euro, okay, and you buy something and eat, you don't feeling any pain, because you use your money For yourself. for yourself. But if you lost the money, You will regret. Too much. oh where ارے ابھی تم 10 روپیہ خرچ کیا, تم کو افسوس نہیں ہوا, 1 روپیہ کھو گیا, تم کو افسوس ہو رہا ہے. وہ جو خرچ کیا نا, وہ خرچ کیا, یہ لاس ہوا ہے. اللہ اللہ اللہ. آپ کو اب جو ٹائمنگ, آپ جو اپنے ٹائم ضائع کر رہے ہیں, Yes. اس کو کیلکولیٹ کریں. آئی تھنک یہ بہت ہیں, گھنٹوں ہیں. اللہ. اگر کوئی بیلنس کے ساتھ رہیں, پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, آپ اپنے گھنٹوں کو لے, کیوں بیٹھے ہیں ایسے ہی فیملی کا, خالی ایسے ہی بیٹھے ہوئے, یوں ہاتھ رکھے, یہ ٹانگے ہاتھ پکڑے بیٹھے ہوئے ہوں گے. کیا کر رہے ہیں, ٹی وی دیکھ رہے ہیں. کیا ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں, ٹائم ضائع کر رہے ہیں. For hours. Hours یوں بیٹھے ہوئے ہیں, یوں بیٹھے, جو اچھا جو بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی. ارے یار یہ کوئی سونے کی چیز ہے بھائی, نیند آ رہی ہے تو جاؤ بیڈ پہ جا کے سو جائیں. You bought bed for sleeping. It's sofa, not for sleeping. ٹھیک ہے, اس کا مس یوز کیوں کرے صوفے کا. واٹ از صوفا, ناٹ صوفا کم بیڈ. صوفا کم بیڈ بھی تو اس کو بیڈ بناؤ.
تو یہ عجیب و غریب قسم کا لوگ جو چل رہے ہیں. میری بات کتنی لمبی ہو گئی ہے. Subhanallah. But Hazur, natija is what? Are they lost? نتیجہ بیلنس. If they are doing as you are saying. یس آپ 24 آور لکھیں اور اس کو آور با آور آپ کام لکھیں اپنا. جی. دنیا کی ڈائریاں بنتی ہیں اس میں آورس لکھے ہوئے ہوتے ہیں 3 PM 4 PM 5 PM 6 PM. اوکے آپ کے اس پہ ریمائنڈر لگے ہوئے ہیں. جی. آپ کے یہاں مطلب پورا اسکیجول کیلنڈر آپ کے موبائل کے اندر موجود ہے. آپ لکھیں کہ بھائی اتنے بجے سے اتنے بجے تک فنش. ٹی ٹائم this time to this time, eating time this time to this time, sitting time, meeting time, greeting time, sleeping time, all time, this time to this time. Close. اب آپ دیکھیے آپ کی زندگی کہاں نکلتی ہے. MashaAllah. Whatever you have said, if you want to just want to see a picture of this, that is the life of Amir Ahl Sunnat. Alhamdulillah, everything is balanced and everything is, you see, پھر اس میں نا اس میں رضوان بھائی اس میں پرائورٹی طے کریں. یو نو پرائورٹی پرائورٹی اٹس اے ٹائم مینجمنٹ, دا سائنس آف ٹائم مینجمنٹ. P1 P2 P3 P4. اوکے, priority 1 priority 2 priority 3 and priority 4. Important and urgent, important not urgent, urgent not important not urgent. Allah. اوکے, آپ بنائیں نا, یہ زندگی کی بنائیں. یہ خالی سیکھنا اس کے لیے تھوڑی ہے کہ پیسہ کمانا ہے. سب سے بڑی دولت آپ کا ٹائم ہے. اس کو P1 P2 P3 P4 میں تقسیم کریں اور پھر آپ لیں. Asaf, your example was very good. I just want to summarize this for the viewers of Madani channel, that Allah Tabarak wa Ta'ala has given all of us an equal distribution of time. 24 hours for a young, 24 hours who is old, any age, everyone has got the same time. How we utilize that time. And beautiful example was given. If Nigrani should have said, if I give you 100 pounds each. 100 pound. 100 pounds, yeah, 100 rupees, for example. 10 pounds سے زیادہ کوئی مسجد میں چندہ نہیں دیتا آپ. Just for an example, if 100 rupees are given equally distributed to everyone, now it depends upon that person, how is he spending this money. Now he can waste it, or he can make an asset, and he can invest, and then he can earn money from that money. Investment. Investment he can, Akhirat. For the hereafter. Investment for the hereafter. Same is like our time. We have to distribute it equally, very nicely, and every time we should have our complete time routine, and we should distribute time accordingly, because time is money. Do not waste your time. This was the nutshell what we have learned. آپ ایک کام ایسا کر سکتے ہیں کہ جس میں آپ سیم ٹائم میں اپنے پیسوں کو انویسٹ بھی کر سکتے ہیں, ایسیٹس بھی کر سکتے ہیں. آپ اگر اپنی فیملی کو قُوا انفسکم واہلیکم کے طور پر ٹائم دیتے ہیں, تو آپ کا وہ ٹائم انویسٹ بھی ہو رہا ہے, آپ کا وہ اسیٹس بھی ہو رہا ہے. Subhanallah, meaning you can do two things at once here. One thing you can do is save your family, help your family, the way the religion of Islam has told us, that qu anfusakum, that save yourselves and also your family from the fire of hell. How can we do this? We could do this by spending time with our family, by doing it in accordance to the Sharia. How to spend time, you have to learn, as Nigrani Shura said, come to us, come to Dawat Islami, we'll teach you how to spend time with your family. دیکھیں رضوان بھائی, لائف کا بیزی ہونا وہ بھی صحیح طور پر اچھی بات ہے, لیکن کچھ ٹائم آپ کا لائف کا بیزی ہے, کچھ ٹائم لائف کا ایزی ہے, کچھ ٹائم لائف کا لیزی ہے. Easy, busy, lazy. Easy, busy, lazy. But my thing, only busy. Allah. Busy with easy. With easy. یہ ہے ایک مطلب کہ ایک آپ کو مزہ آئے گا. زندگی بھی لطف دیتی ہے. زندگی کا جو ٹینشن ہے نا, زندگی کا اصل ٹینشن تو مرنے والا مسئلہ ہے, ایمان کی سلامتی اور بہت سارے ٹینشنز ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ اپنی زندگی کو بیزی رکھ کر ایزی رکھ سکتے ہیں, اور اس میں آپ کوفت نہیں ہوگی, آپ کو کوفت نہیں ہوگی. یو نو کوفت کیا بولتے ہیں آپ لوگ انگلش میں اس کو, آپ اس کو مطلب اتنا وہ فیل نہیں کریں گے. پتہ نہیں, آپ انگلش نہیں آتے ہم کو. کوفت جیسے کہ اکتاہٹ, مزہ نہیں آ رہا, کیا بولتے ہیں, یہ ایسا نہیں کریں گے آپ. مطلب کہ جہاں بھی بیٹھیں گے, امی ابو کے ساتھ بیٹھیں گے,
اور بچوں کے ساتھ بیٹھیں گے سب آپ کو مزہ آئے گا. دیکھیں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم مدینہ منورہ کے بچوں کو اپنے ساتھ لے لیتے تھے, صحابہ کرام کے ساتھ آپ جلوہ فرما رہتے تھے, ازواج مطہرات کے ساتھ جلوہ فرما رہتے تھے, ٹھیک ہے نا. اب بکریوں کا دودھ دھونا کام ہے نا, ایک آدمی بیزی ہے, آپ کو بیزی, آپ خود کو بیزی رکھ رہے ہیں, گھر کے دیگر کام میں آپ نے مصروف, آپ نے خود کو بیزی رکھا. میک انٹینشن کہ میں اس میں ثواب کماؤں گا, اوکے, آپ بیزی رکھ رہے ہیں خود کو نا. تو یہ آپ اچھا تلاوت کر رہے ہیں, تلاوت کر رہے ہیں, یہ آپ اپنے وقت کو بالکل آپ کا ایسیٹس بن رہا ہے. ایسا بہت سارے ٹائم ہے, آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں, 2 گھنٹے 3 گھنٹے نماز میں گزار دیے. جی, ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرا پیسہ اسیٹس اور انویسٹ, کیپٹل بھی ہو اور میرا اسیٹس بھی ہو. یہ پسندیدہ چیز ہے, میں آپ کو بتا دوں. ناؤ آئی واز اے بزنس مین, آئی نو ویری ویل, اوکے, کہ اگر میرا پیسہ میرا اسیٹس بھی بن رہا ہے, مطلب میرا کیپٹل بڑھا بھی رہا ہے اور میرا اسیٹس بھی ڈیولپ کر رہا ہے, میرا اسیٹس بھی اسٹیبلش ہو رہا ہے, اور میں تھوڑا بہت اپنے ایکسپینسز کو بھی دیکھ رہا ہوں, بٹ آئی ایم لاسٹ نہیں ہے میرا کچھ بھی. آپ مجھے بتائیں, آپ کو آپ کے پیسوں میں مزہ آ رہا ہوگا, ٹھیک ہے, اسی طرح آپ کو آپ کی زندگی میں مزہ آئے گا. So to break this down, Hadi Saab, کر دو. establish that 24 hours a day we have, and the most important thing is to be able to divide our time. And we have our P1, P2, P3, P4. And he said yes to remain busy, to use that. So what would you consider for an average individual who works 8 hours, 6 days a week, or let's just say 5 days a week, 8 hours a day? آپ کا 5 دن ہی ہے, جی, آپ کا 6 دن کا کام ہے ہی نہیں یو کے میں. Yeah, 5 days. 5 دن کام کرتے ہیں یار, ہمارے بیچارے 7 دن کام کرتے ہیں. So what would be a typical individual's P1, P2, P3, P4? What routine would you As per person. If he is labor, if he is honor, if he is jobless, if he have a job, if he married, it will vary. if he is unmarried, if he have children, if he have don't children, condition ke as per situation. But as a Muslim, being a Muslim, you must write your time for worship. Your farz. اس کے ٹائمنگ آپ لکھ لیں, اس میں no compromise, no sacrifice. SubhanAllah. So first we need to write our, for example, salah is something which is first each and every single day. 5 salah are first worship, each and every عبادت, جو بھی فرض عبادت ہے, واجب عبادت ہے, جو obligatory جو آپ کا میٹر ہے, اس کو آپ نے فلفل کرنا ہے. We need to, okay, then other than the fara'id, بہت سارے فرائض ہیں نماز کے علاوہ بھی. ماں باپ کی خدمت کئی جگہوں پر آ جاتی ہے, بیوی کا نانفقہ واجب ہے, بیوی بچوں کا. اچھا اگر کسی نے کچھ لکھنا ہے, for example, people need to write, تو کیا لکھیں گے؟ I'm going to spend time with my family, یہ لکھنا ہے. لکھنے میں کیا آ رہا ہے, کسی کو دکھانا تھوڑی ہے. No, but آپ فوٹو کھینچ کر کے فیس بک پہ ڈالے گا. No, for himself, we write things. himself لکھ لے, کیا آ رہا ہے, لکھ کر خود بیوی بچوں کو بھی نہ دکھائے, کبھی ٹائم نہیں دے گا تو لڑائی نہیں ہوگی. وہ کہہ رہے کیا کیا لکھے, وہ یہ پوچھ رہے کیا کیا لکھے, کیا کیا لکھے, یہی لکھے کہ صبح اتنے بجے اٹھ, یعنی صبح اٹھنا ہے تو اٹھ جاؤ نا بھائی, کیوں بستر پہ پڑے ہوئے ہو. ٹھیک ہے, میک اٹ پرائورٹی. اب اسنوزنگ ایک تو آ گئی ہے, جب تک 5 دفعہ موبائل بولتا نہیں تب تو بستر چھوڑنا نہیں ہے. ایسا نیند میں پتا ہے کبھی 5ویں دفعہ نہیں بجائے. Most of the time people waste time like this. Like You're time right. this. Yeah. باتھ روم میں ٹائم, آپ پہلے لکھیے کہ آپ کا ٹائم ویسٹ کہاں ہو رہا ہاں ہو رہا ہے, yes. ہے. میں کہتا ہوں گھنٹوں نکال لو گے آپ. Can I ask you a personal question? Why not? How many hours do you sleep a day? ابھی میں نے کہا نا کئی چند دن ہوگا, ابھی تو 7 گھنٹے تک تو میں نہیں سویا ہوں. 7 گھنٹے تک نہیں سو جی نہیں سویا. Okay. Less than a second. And if you're very tired, and do you have an alarm to wake you up, or does somebody wake you up? کیا کہہ رہے ہیں. آپ کو کیا الارم لگاتا ہے کلاک آپ لگاتے ہیں یا کوئی اور آپ کو؟ میں الارم سے اٹھتا ہوں, الحمدللہ مجھے جگانے کی ضرورت نہیں پڑتی. الارم سے. And the first time the alarm goes off, do you get straight up? نہیں, مجھے پتا ہے کہ میں نے اٹھنا کتنے بجے ہے, مجھے پتا ہے کہ میں نے بستر کتنے بجے چھوڑنا ہے, Okay. اور کتنی دیر پہلے مجھے الارم رکھنا ہے. Okay, so you put your alarm میں on before the الحمدللہ time. آلموسٹ اپنے اسکیجول پر ہی اٹھتا ہوں. MashaAllah. SubhanAllah. So, SubhanAllah, the way they do مجھے it. ٹائم, اصل میں نے ٹائم دیے ہوئے ہوتے ہیں, Very good. You've got مجھے responsibility. ٹائم پر پہنچنا ہوتا ہے. Every Muslim should be punctual, no doubt about it. So, SubhanAllah, it's quite a beautiful way the way they put it, is that what they would do is normally if we need to think that we need to get out of bed at 9 o'clock, 9 a.m., so we'll put our alarm on for 9 a.m. اب ہم تھکے ہوئے ہیں اور ہمیں لگ رہا ہے کہ ابھی آگے کام ہے اور 1 گھنٹہ ہے,
تو ہم 1 گھنٹے کا الارم رکھ کے سو جائیں گے. You make use of even that 1 hour. Less than 1 hour. Yeah. 50 minutes, 45 minutes, fresh. even 25 minutes. MashaAllah. Allah. ہم لوگ اپنے وہ اس کو لے لیتے ہیں کچھ, کہ یہ ہوتا ہے, ضروری ہے. Adds fuel. MashaAllah. Yes, it does, because when you're working all day and then you only have a gap Little of nap. 1 hour or so. then ابھی that 1 ابھی جیسے hour. ہمارا سلسلہ ختم ہوا نا, اس ٹائم پر میں بالکل پوزیشن میں نہیں تھا, کیونکہ میں بالکل بھاگا, کہیں سے میں کام نپٹا کر عبدالحبیب بھائی کے سلسلے میں آیا تھا. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد ڈائریکٹ That's why جوائن it's a little gap. پاسبل نہیں تھا میرے لیے. Okay, but Haris Sahib, it's actually quite difficult to believe you sleep 7 hours. I remember during Ramadan, whenever we would see you. نہیں, ہر وقت نہیں ہوتا. Okay. مطلب دیکھیں ایز پر سچویشن ہوتا ہے. کبھی ہم کو 7 گھنٹے سے زیادہ بھی نیند مل جاتی ہے, کبھی 7 گھنٹے, کبھی 6 گھنٹے, کبھی 5.5 گھنٹے. تو یوں مطلب کہ کام پر ہے. آج ہم فجر کے بعد صحرائے مدینہ گئے, جی. امیل سنت کے ساتھ ہم صحرائے مدینہ. سبحان اللہ. Allahu Akbar. صحرائے مدینہ سے واپس آئے, تو واپس آنے کے بعد پھر ایک اہم کام تھا مدنی چینل اور اس کے حوالے سے. تو میرا خیال ہے شاید میں اس کام سے فارغ ہوا ہوں. میں آپ کو بتاؤں, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی علی اللہ محمد تعالی علی محمد. صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم. We have some calls. Please, Yes. if those calls could be played. My dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, there is a number which is displayed upon the screen. You please feel free to ask any questions you may have, especially from our honorable guest here, Nigrani Shura himself. Or if, alhamdulillah, we also have our Imam Sahib, so if you wish to request any naat, then subhanallah, he already owes us an English naat. We'll come back to that inshallah. First, if the if the recorded call could please be played. اوکے, تقریباً صبح 10 بجے کے بعد میں فارغ ہوا ہوں. اللہ. اچھا, صبح 10 بجے. پھر سوئے ہوں گے تھوڑی دیر. پھر میں یہ کہہ رہا ہوں, اب یہ روز تو نہیں ہے, اٹس ناٹ اے ڈیلی. جی. وی آر پبلک پرسن. ہماری بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ پبلکلی وہ آگے پیچھے ہوتی رہتی ہیں. بہت سارے کام امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اب ہم اٹھ کر کریں گے تو شام کو ہوگا, کر کے سوئیں گے تو شام تک کام آگے نکل گیا ہوگا. سبحان اللہ. یعنی ہم سو جائیں گے تو کام بھی ہمارے ساتھ اسٹے کرے گا نا. جی. اور اگر ہم 2 گھنٹے جاگ کر کام آگے ڈیلیور کر دیں اور اس کو پروسیس میں ڈال دیں, جب ہم سوئیں گے تو جب اٹھیں گے تو کام اپنا پروسیس پورا کر چکا ہوگا. Productivity, yeah. So we need to keep our priorities right. When we require to do something, we should do that task, not delay it on, this is what we do. We continue to procrastinate and we continue to delay things. And that's why, and then at night we've got a problem, or I have to get this done by tomorrow. But Islamic brothers, don't leave today's work for tomorrow. Don't leave, the work you need to do right now till tonight. If you get up in the morning nice and early, finish your work, and then inshallah you'll be free for the night to sleep. And the sleep of the night is something else. Subhanallah, when you sleep during the night, 1 hour you sleep in the night, it makes up for a good 5 hours if you try to sleep during the day. We have questions, please, if the question could be played. Muhammad Chirag Chisti Attari, speaking from Johannesburg, South Africa. My question is, what is the importance of Eid al-Fitr and Eid al-Adha? Can you explain me, please? Jazakallahu khair. What is the Importance, was it? Yeah, importance of Eid al-Fitr. Ahmiyat, Eid al-Adha. Eid al-Fitr. اللہ کی طرف سے انعام ہے, اللہ کی طرف سے ایک خوشی کا دن ہے, مبارک دن ہے. اور Gift of Allah, blessed day. میں بات کر رہا تھا کہ جب رمضان شریف شوال مکرم میں چاند نظر آیا تو اس وقت رات کو تقریباً جب ہم یہاں سے فیس ٹو فیس سے فارغ ہوئے, 3-3:30 بجے ہوں گے, تو میری کسی سے بات ہوئی. میں نے کہا کل کا دن گزرا, روزہ نہ رکھنا گناہ تھا, اب جو دن آ رہا ہے روزہ رکھنا گناہ ہے. کیا اللہ کی شان ہے, اللہ اللہ, اللہ کی شان ہے, سبحان اللہ. تو اس کی تقسیم ہے. تو یہ تو خوشی کے دن ہے, اللہ نے اپنے مومن بندوں کے لیے ان ایام کو دیا ہے کہ اس کو اس کی عبادت اور اس کی شکرانے میں یہ وقت گزارے. اور امپورٹنٹ بالخصوص عید الاضحیٰ کی امپورٹنس یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں خون بہائے جانور کا, یہ ہے.
Can you explain the other's answer? Subhanallah, the question was, what is the importance of Eid al-Fitr? It is a gift from Allah subhanahu wa ta'ala. It is something when it is given from subhanallah, the Lord of all the worlds, the creator of us all. It is something we should, a day to celebrate, my dear and respectable brother. And similarly, Eid al-Adha is also, it's a day of sacrifice, we can say. So again, it is a gift from Allah subhanahu wa ta'ala. No doubt it holds great importance, especially for the Muslims. After so much hardship of fasting, then Allah subhanahu wa ta'ala, during the month of Ramadan, it was haram to leave the fast. And then on the day of Eid, it is haram to fast. Meaning it is something given by Allah subhanahu wa ta'ala, a gift for us to honor and celebrate for this day. Taking your point, beautiful point you mentioned, Allah Tabarak wa Ta'ala had made us, had given us Ramadan. And if you would leave any fast, it would have been a sin. But on the day of Eid, it is like if you fast on that day, then it is a sin. So the basic understanding is that we have to follow the commandments of Allah Tabarak wa Ta'ala. Whatever He orders, we have to take that. Similarly, like in Ramadan, halal things, we were not eating. Halal drinks, we were not eating. Halal food, we were not eating. Those things which are normally halal, we were not doing because Allah Ta'ala forbade us. It was the commandment of Allah Tabarak wa Ta'ala. What happens when it, other than Ramadan, we do not refrain from even haram, right? It is also order of Allah Tabarak wa Ta'ala. So as we have got the topic here today, that how to spend life after Ramadan, what is the importance of saving yourself from the sins? देखिए रमज़ान शरीफ का रोज़ा आया था हमें नेक बनाने के लिए. या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हें तक़वा नसीब हो. You get piety. अब हमने तक़वा हासिल करने की कोशिश क्या की है. माह रमज़ान के रोज़े हम पर फ़र्ज़ किए गए. हम ये रोज़े रखें ताकि हमें तक़वा नसीब हो. तो हमने वो रोज़े जिस तरह रखने थे, अगर वो रखते तो हमारे लिए तक़वा था. अगर हमने उस तरह ना गुजारा, क्योंकि तक़वा ही है जो आपको रमज़ान में भी बचा रहा है. सुभान अल्लाह. कि अल्लाह देख रहा है. तक़वा जो है ना, तक़वा ये कई मायनों में. एक है तक़वा अल्लाह से डरना, एक है तक़वा गुनाह से बचना, है ना जी. तो अब वो तक़वा हम कितना इख्तियार कर सके. तो अगर तक़वे का हमने कोई ख़जाना जमा कर लिया तो इंशाअल्लाह वो हमें रमज़ान के बाद भी गुनाहों से बचाएगा. और जिस तरह रमज़ान शरीफ में एक सर्टन टाइम में हम हलाल चीज़ों को भी इस्तेमाल नहीं करते कि अल्लाह ने मना किया है, तो रमज़ान के अलावा वो अशिया जो रमज़ान हो या ना हो अल्लाह ने हम पर हराम किया है, तो हम उसे क्यों नहीं बचेंगे जी. लेकिन ना बचने पर तो बंदा खुद अपने लिए सवाल करे कि मुझे क्या हो गया है कि मैं वो नहीं कर रहा था, ये भी कर रहा हूँ. इसमें दूसरी चीज़ ये होती है अपने रिजवान भाई कि हमारी तरबियत शुरू से, हमारे घर में तरबियत भी ऐसी होनी चाहिए कि हमें रमज़ान शरीफ में शुरू घर में इन चीज़ों से रोका गया जिनसे अल्लाह ने रोका गया था जी. भाई इस वक्त आपके बच्चे रोज़ा रखते हैं, आप बच्चे को खाना नहीं खिलाने देते. क्यों नहीं खाना खाने दे रहे? उस पर रोज़ा फ़र्ज नहीं है. फिर भी आपने रोज़ा रखवाया, उसको प्यास लगी, आपने कहा बेटा पानी नहीं पियो. क्यों? रोज़े में पानी नहीं पीते. अल्लाह अल्लाह. बेटा खाना नहीं खाओ, चिप्स भी नहीं खाओ. तो अम्मी ये खा लो, नहीं बेटा ये भी नहीं खाओ. क्यों? बेटा रोज़े में खाना नहीं खाते, अल्लाह ने मना किया है. आपने रोज़े में क्या मना है, ये आपने बच्चे की तरबियत बचपन से की. जब वो बड़ा हुआ तो उसको पता था कि ये नहीं करना, क्योंकि मुझे बचपन से इस चीज़ को समझाया गया है. अगर रमज़ान के अलावा और चीज़ों को इसी तरह रोका जाता बचपन से ही कि बेटा ये नहीं करना, अल्लाह ने मना किया है, बेटा ये नहीं देखना, अल्लाह ने मना किया है, तो वो रमज़ान के अलावा भी उन चीज़ों से बच रहा होता, रमज़ान में उन चीज़ों से बच रहा होता. असल तो है वो है ना कि वो बच्चा दीन फितरत पर, यानी दीन इस्लाम पर, दीन फितरत पर पैदा होता है. उसके माँ बाप उसे यहूदी बनाते, उसके माँ बाप उसे ईसाई बनाते हैं. असल वालिदैन की सोबत बड़ा मैटर करती है, वालिदैन की तरबियत बड़ा मैटर करती है. आप भले कह रहे कि हम फैमिली को टाइम दे रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रहा कि फैमिली को क्या टाइम दे रहे हैं, क्योंकि फैमिली खुद इस वक्त प्रॉब्लम है कि बच्चे हमारे पास नहीं. तो आपने बच्चों को क्या टाइम दिया था?
تو وہ ٹائم جو شریعت کے مطابق اور دین اسلام کی تربیت کے مطابق دینا ہے. اب 2 گھنٹے صرف مسجد اور مدرسے میں بھیج دینے سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنے بچے کی تربیت کا کوئی حق ادا کر دیا. آئی ایم ویری سوری ٹو سے، کیونکہ وہ 7-8 گھنٹے ایک انتہائی ورسٹ سچویشن کے اندر ایجوکیشن سیکٹر میں گزار رہا ہے. 2 گھنٹے مسجد میں آنے کے بعد جب وہ دوبارہ گھر آ رہا ہے تو وہ بھی ایک ڈیو ٹو اسلام اور اس کے شریعت کے مطابق گھر کے ماحول کو نہیں پا رہا. تو وہ جو 2 گھنٹے ایک مولانا صاحب یا مسجد کی تربیت ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ 2 گھنٹے کی تربیت اس کے 24 گھنٹے کی تربیت پر غالب آ جائے گی؟ وہ بھی ایک فرد اور 20 طلباء. ہاں تو وہ 5 منٹ ہوئی ایک طالب علم کو، ایک اسٹوڈنٹ کو، اونلی 5 منٹ. چلو ادھر 2 گھنٹے کا ماحول مل گیا، لیکن اس کے بعد آنا جانا اٹھنا بیٹھنا، تو وہ جو 22 گھنٹے جو اس نے گزارے ہیں، اس 22 گھنٹے میں اسلام و دین کی تربیت کہاں ہے؟ اچھا یہ جو 2 گھنٹے کا مدرسہ ہے یہ کتنے مہینوں تک کا ہے؟ 1.5 سال. بچے کا قاعدہ ختم، قرآن شریف تھوڑا پڑھایا پھر ختم. 1.5-2 سال سے زیادہ کوئی نہیں بھیجتا. No, they do. It does continue for quite a while. کنٹینیو نہیں کرتے نا، کچھ کرتے ہیں کچھ نہیں کچھ کرتے کچھ نہیں کرتے. لیکن جو کنٹینیو مدرسہ اس پہ کرتے ہیں، لیکن جو عام مساجد ہوتی ہیں بچیاں تھوڑی بچیاں بڑی ہو گئی، بچے کو کون بھیجے گا؟ صحیح بات. تھوڑے بڑے ہو جاتے نہیں آتے. اچھا پھر خود بچے بڑے ہو گئے نا، ہاں نہیں پڑھتے. when he able to say no, he say no. نو اس وقت بھی کرتا ہے مگر اس میں پریشر نہیں ہے. تھوڑا بڑا ہو کر نو کرتا ہے جب کہ اس کو ڈائل کرنا آ گیا ہے. نو گو ٹو مدر، نو گو ٹو مدرسہ، اوکے آئی کال، اوکے اوکے ایز یو لائک بیٹا، ایز یو لائک، نو کال پلیز. Unfortunate. Unfortunate. Am I right or wrong? Absolutely right. But it is our... ایسی سچویشن کے اندر ہم کس چیز کی آرزو، کس چیز کی تمنا رکھتے ہیں؟ اگر یو کے میں اس وقت کوئی دیکھ رہا ہے اس وقت، مے بی اف دا ویورس آف یو کے اینڈ ویورس آف ساؤتھ افریقہ اینڈ ویورس آف انگلش ویور، اف دے واچنگ اس، سو آئی آسک دیم کوشچن ٹو ڈائریکٹلی کہ آپ اس کو انگلش میں کیا بولیں گے؟ آپ کون سا بیج بو رہے ہیں اور کس پھل کا انتظار کر رہے ہیں؟ Which seed are you sowing and what fruit are you expecting? Allah. Meaning we spend so much time with our families and the parents themselves, if they're not granting their children the correct upbringing, what can we expect from what we call, ایکسپیرینس بہت ہیں. یہ کوئی ایک ایگزامپل نہیں ہے. دیر از اے لاٹ آف ایگزامپل ان آور سوسائٹی. There is a lot of examples in not only UK, there is example not only in Africa, including Pakistan, including Hind, including many countries. We have an example. یہ نہیں ہو سکتا بولے کہ اس کے ساتھ ایسا ہوا تھا میرے ساتھ نہیں ہوگا. Like this, ایک آدمی دوڑ کر اس سے دیوار میں مارا سر، اوکے، اس کے سر میں ہو گیا درد اور ہو گیا نشان. اوکے، دوسرا آدمی کہتا ہے نہیں میں بھی دوڑ کے دیوار میں سر ماروں گا، نہ مجھے درد ہوگا نہ مجھے نشان ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیوار پر زور سے سر مارنے کا جو الٹیمیٹلی جو ریزلٹ ہے وہ پین اینڈ اسٹین، پین اینڈ بگ اسٹین یہ ہے. اب کوئی بولے نہیں مجھے نہیں ہوگا، پتہ نہیں پانی میں جاؤں گا اس کے تو بال گیلے ہو گئے میرے نہیں ہوں گے. Not possible. وہ کیچڑ میں دوڑا اس کو چھینٹے اڑے میرے کو نہیں اڑیں گے. یہ اپنی اپنی لاجک ہے، اپنی اپنی سائنس سب نے بنائی ہوئی ہے. بٹ یہ آؤٹ آف نیچر، مطلب آؤٹ آف لاجک ختم ہے. جو اس کے ساتھ ہوا ہے نا وہ آپ کے ساتھ ہوگا، کیونکہ 2+2 is equal to 4. It's a method. 5+5 is equal to 10. Not 8, not 12. It's a method. The fixed method. اگر آگ کے پاس بیٹھو گے جا کر اٹھو گے یقیناً کپڑے جلا کر. That's fact, no doubt. SubhanAllah. My dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, we're speaking about how to spend life after Ramadan, after Eid. We're gaining the, SubhanAllah, advice from Nigrani Shura himself. May Allah subhanahu wa ta'ala preserve him and keep his shadow from amongst us.
Now they mentioned something beautiful, that if you're expecting things from your children, then you should grant your children the correct teaching. You should grant them the correct upbringing, and most importantly, the best atmosphere. You cannot expect for one individual, if he's to place his head in water, then no doubt his hair will become wet. Sure. If a person was to bang his head against a wall, no doubt he may get a bruise or he will be harmed. Similarly, my dear Islamic brothers and viewers on Madani channel, another individual cannot imagine that, no, if I'm to put my head in the water, then nothing will happen to me. My dear Islamic brothers, this is not logic. Yes, we must grant our children the correct and the best upbringing. And if you want to understand something, then it's that we think sometimes that, if one person has done something and which has resulted in something wrong, he has hurt himself, or his children are bad, then how can we expect to do the same things and for our children also not to be bad? This is impossible. We must grant our children the correct upbringing. We must grant them the best upbringing, and the best upbringing is no doubt the sunnahs of the Prophet ﷺ, teaching them the religion of Islam. My dear Islamic brothers, we have some calls, so please, if a call could be played. Why not we close the silsila? And I think I delivered the last wording. Join Dawat Islami and get many things. Inshallah. Because the 2 बज गए हैं रात के पाकिस्तान में, ठीक है ना? वहाँ बैठे हुओं को नहीं लेट का अंदाजा होगा, यहाँ बैठे हुओं को लेट का अंदाजा होगा। यहाँ 2 बजे हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन, इजाज़त दीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। करम ऐसा करे तुझ पे जहां में, ऐ दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो, ऐ दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो। आइए दावत इस्लामी की मदनी खबरें देखिए, मगर ठहरिए, पहले अच्छी अच्छी नियतें फरमा लीजिए ताकि सवाब भी मिले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमली, मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर है अल्लाह अज़्ज़ वजल की रिजा पाने और सवाब कमाने की गर्ज से। दावत इस्लामी की मदनी खबरें देखने से पहले अच्छी अच्छी नियतें फरमा लीजिए। दीन का काम करने वाली मदनी तहरीक दावत इस्लामी के बारे में मालूमात हासिल करूंगा। इसके जरिए मजीद मदनी माहौल में खुद को मजबूत करने की कोशिश करूंगा। जो इल्म दीन के मदनी फूल मिलेंगे